آخر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ساری زندگی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ناراض کیوں رہی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ایک ایسی بات کہہ دی کہ جس کو لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان سے اتنی ناراض ہو گئی کہ پھر ساری زندگی کبھی بات نہ کی، اور یہ ناراضگی اتنی بڑی کہ آگے جا کر ان دونوں کے بیچ ایک جنگ ہوئی کہ جس میں ہزاروں صحابی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک بات کی وجہ سے ان سے اتنا زیادہ غصہ ہو گئی کہ پھر ساری زندگی کبھی بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بات نہ کی۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اتنا زیادہ غصہ رہتی کہ ان کا نام تک لینا بھی گوارا نہ کرتی۔ آخر یہی ناراضگی اتنی آگے پہنچی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیچ ایک ایسی جنگ ہوئی کہ جسے جنگ جمل کہا جاتا ہے، اور اس میں ہزاروں صحابہ اکرام کا پاکیزہ خون بہایا گیا، ہزاروں عورتیں بیوہ ہو گئی اور ہزاروں بچے یتیم ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق میں تشریف لے گئے تو وہاں سے واپسی پر قافلے کو الگ الگ حصوں میں بانٹ دیا۔ اب جس قافلے کے لوگ جیسے جیسے تیار ہوتے رہتے تو چلتے رہتے تھے، سینکڑوں بلکہ ہزاروں اونٹ ہوا کرتے تھے، چلتے ہوئے بھی گھنٹے لگا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوچا کہ قافلے کو تو جانا ہی ہے، اس لیے پتہ نہیں ابھی کتنا وقت لگے گا، کیوں نہ میں قضائے حاجت وغیرہ سے فارغ ہو جاؤں۔ اس وقت حاجت کے لیے کھیتوں میں جایا کرتے تھے، لہٰذا آپ رضی اللہ عنہا دور چلی گئی تاکہ فراغت حاصل کر سکے۔ جب فارغ ہو کر واپس آئیں تو آپ نے ہودج میں بیٹھنا تھا کہ جس کو سواری کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ اتنے میں حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ میں نے گلے میں ایک ہار پہنا ہوا تھا، وہ کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ سوچا کہ ابھی تو روانہ ہونے میں وقت لگے گا، اس لیے میں جا کر ہار تلاش کر لیتی ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہا ہار تلاش کرنے واپس اسی کھیت کی طرف گئی۔ پیچھے صحابہ اکرام نے سوچا کہ حضرت عائشہ واپس تو آ ہی گئی تھی، لہٰذا ہودج میں بیٹھ بھی گئی ہوں گی، اس لیے 4-5 آدمیوں نے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر سوار کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عمر میں کم تھی اور وزن بھی کم تھا، 4-5 آدمی اٹھانے والے تھے تو ان کو پتہ بھی نہ چلا کہ آپ اندر بیٹھی ہیں یا نہیں۔ اب قافلے کے لوگ تو وہاں سے چلے گئے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا واپس آئیں تو دیکھا کہ وہ جگہ تو خالی پڑی ہے اور قافلہ جا چکا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بہت پریشان ہوئی، لیکن دوسری طرف آپ کو اطمینان بھی تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں تو کسی نہ کسی کو ضرور بھیجیں گے، اس لیے آپ وہیں پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد آپ پر نیند غالب آ گئی تو آپ نے اپنے اوپر چادر ڈال دی اور سو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ صحابہ اکرام میں سے کسی ایک صحابی کو حکم دیا جاتا تھا، قافلہ کسی جگہ سے چلا جائے تو اگر رات کا وقت ہو تو صبح کے وقت وہ صحابی وہاں آ کر دیکھے کہ کہیں کوئی چیز چھوٹ تو نہیں گئی۔ لہٰذا ایک بدری صحابی حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام پر لگایا تھا، تو وہ صحابی جب اس جگہ پر آئے تو کسی کو وہاں لیٹا ہوا پایا۔ قریب آئے تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو حضور علیہ السلام کی بیوی حضرت عائشہ ہیں، تو انہوں نے اونچی آواز میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ صحابی کی آواز سن کر حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی تو آپ نے چادر سے اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپ لیا۔ ان صحابی نے آپ کے لیے اپنے اونٹ کو بٹھایا تو آپ اونٹ پر سوار ہو گئی۔ ان صحابی نے اونٹ کی رسی پکڑی اور چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ اس قافلے کے پاس پہنچے تو قافلے میں جو منافق موجود تھے انہوں نے جب ایسا دیکھا تو کہنے لگے کہ اس میں تو کچھ نہ کچھ بات ہوئی ہوگی۔ منافق لوگ تو پہلے ہی ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ جس سے مسلمانوں کو اور حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچا سکے۔
لہٰذا انہیں بات کرنے کا موقع مل گیا اور یہ منافق کہنے لگے کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ نے ان صحابی کے ساتھ وقت گزارا ہے، اسی وجہ سے وہ قافلے سے پیچھے رہ گئی تھی۔ لہٰذا جب مدینہ پہنچے تو حضور علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چلا کہ منافق لوگ میری عائشہ پر ایسا گندا الزام لگا رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام کو بڑا صدمہ ہوا، لیکن دھیرے دھیرے لوگوں میں یہ بات پھیلنا شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں قافلے سے واپس آ کر 1 مہینے تک بیمار رہی اور کمزور بھی ہو گئی۔ ایک دن میں ایک صحابیہ حضرت ام مصطح رضی اللہ عنہا کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے رات کو باہر کھیتوں کی طرف نکلی۔ راستہ چلتے ایک جگہ پر ان صحابیہ کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بددعا دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے بددعا کیوں کر رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی، اے عائشہ، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ وہ تمہارے بارے میں کیا باتیں کرتا ہے؟ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آخر وہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اس پر اس صحابیہ نے حضرت عائشہ کو ساری باتیں بتا دی کہ عائشہ، تمہارے بارے میں سارے شہر میں ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میرے دل پر بہت بڑا صدمہ لگا اور جلدی سے گھر واپس آ کر حضور علیہ السلام کا انتظار کرنے لگی۔ جب آپ علیہ السلام مسجد سے تشریف لائے تو میں آپ کے سامنے آئی اور سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا لیکن چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں دوسری طرف سے آئی مگر حضور علیہ السلام نے اپنی نگاہیں دوسری طرف کر لیں۔ آپ کی خاموش نگاہوں نے مجھے بہت ساری باتیں سکھا دی۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی طبیعت پر بوجھ ہے اور آپ مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ چلو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہوں تاکہ صحیح حالات کا پتہ چل سکے کہ آخر میرے بارے میں کیسی کیسی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو میں نے گھر جانے کی اجازت چاہی۔ آپ علیہ السلام نے اشارے سے فرما دیا کہ ہاں چلی جا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں گھر پہنچی تو میری امی نے دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا کہ میری امی کی آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی ہیں۔ پریشان چہرے کے ساتھ وہ میرے سامنے کھڑی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ امی کیا ہوا، لیکن وہ بالکل خاموش رہی، مجھے کوئی جواب نہیں دیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے۔ میں نے پوچھا امی میرے ابو کدھر ہیں؟ انہوں نے چارپائی کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے ابو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چارپائی پر بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ایک ایک آیت پر ان کی آنکھوں سے آنسو پر گرتے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے گھر میں بھی ایسا غم کا ماحول دیکھا تو میری طبیعت اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں کہ جن پر مجھے بھروسہ تھا، جو میری زندگی کے رکھوالے تھے، وہ بھی آج مجھ سے ناراض ہیں، ماں باپ کی بھی آج مجھ سے جدا ہیں، میں آج کہاں جاؤں گی؟ دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ اس لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے وضو کیا، گھر کے کونے کی طرف جانے لگی۔ امی نے پوچھا کہ عائشہ کدھر جا رہی ہو؟ کیونکہ ان کو ڈر لگ رہا تھا کہ میری بیٹی پریشان ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا فیصلہ کر کے خود کو ہلاک نہ کر لے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے امی کو کہا کہ امی میں اپنے رب کے حضور دعائیں کرنے جا رہی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے مصلی بچھایا اور سجدے میں سر رکھ کر دعائیں مانگنی شروع کر دی کہ اے پروردگار، اے فریادوں کی فریاد سننے والے اللہ، تیرے مقبول بندوں پر جب بھی کوئی ایسا وقت آیا تو اے اللہ تو نے ان کی مدد فرمائی۔ اے اللہ، یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا گیا تو آپ نے ایک بچے سے گواہی دلا کر انہیں بچایا۔ اے اللہ، حضرت مریم پر الزام لگایا گیا تو آپ نے انہی کے شیرخوار بچے سے پاک دامنی کی گواہی دلوائی۔ اے اللہ، آج تیرے محبوب کی عائشہ تیرے دروازے پر حاضر ہے اور فریاد کرتی ہیں کہ مجھ پر بھی تہمت لگی ہے۔ اے اللہ، تو حمیرہ کی مدد فرما، میرے شوہر نے بھی اس وقت میرا ساتھ چھوڑ دیا، اب آپ کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے جو اس کمزور کو تسلی دے سکے۔ اے اللہ، میری مدد فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رو رو کر دعائیں کر رہی تھی، ادھر دعائیں مانگی جا رہی تھی اور ادھر حضور علیہ السلام نے مسجد نبوی میں ایک مجلس مشاورت قائم کی ہوئی تھی جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے والد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے علاوہ باقی سارے بڑے صحابہ کرام موجود تھے۔
حضور علیہ السلام سب کے بیچ غمزدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ اکرام کے چہروں پر اداسی تھی کیونکہ وہ اپنے محبوب کے چہرے کو غمزدہ دیکھ رہے تھے، جس کی وجہ سے صحابہ اکرام کی طبیعت کچھ عجیب سی بن چکی تھی۔ اس لیے کچھ صحابہ اکرام تو سسکیاں لے لے کے رو رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ اس معاملے میں تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت اور شرافت بخشی ہے کہ آپ کے بدن پر کسی گندی مکھی کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں، تو جب اللہ نے آپ کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے تو آپ کے جیون ساتھی ایسا کیسے ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر گناہوں کی گندگی ہو؟ اس لیے مجھے تو یہ چیز بالکل جھوٹ نظر آتی ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان سے پوچھا کہ عثمان، تم کیا کہتے ہو؟ حضرت عثمان نے اس وقت نبوت کی صحبت کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ بادل آپ کے سر پر سایہ کیے رہتا ہے، آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا، کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کا قدم آپ کے سائے پر پڑ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ادب کا اتنا لحاظ فرمایا کہ کسی کے قدم آپ کے سائے پر نہیں پڑ سکتے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی کو آپ کے پاکیزہ بیوی پر قابو حاصل ہو جائے کہ وہ ان کے ساتھ کچھ غلط کام کر سکے؟ لہٰذا یہ چیز تو ہمارے وہم و گمان سے بھی باہر ہے کہ اما عائشہ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہوگا۔ ان کی باتیں سن کر حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر بعد حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے علی رضی اللہ عنہ، تم اس معاملے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ایک بار میں نے دیکھا کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگ گئی تھی، لیکن آپ علیہ السلام کو تو اس کی خبر نہیں تھی، اس لیے آپ نے جب ان جوتوں کو پہننا چاہا تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر آپ کو اطلاع فرما دی کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگی ہوئی ہے۔ تو اے اللہ کے رسول، جب جوتوں پر گندگی لگی ہوئی تھی تو آپ کو بتا دیا گیا، تو اگر آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو آپ کو کیوں نہ بتایا جاتا؟ اس لیے مجھے یہ بات کچھ ٹھیک نظر نہیں آتی۔ حضور علیہ السلام پھر سے خاموش ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کی اداسی دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ دوبارہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اگر آپ کی طبیعت بہت زیادہ غمزدہ ہے تو آپ چاہیں تو حضرت عائشہ کو طلاق دے دیں، آپ کے لیے بیویوں کی کون سی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اور جیون ساتھی عطا فرما دیں گے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تڑپ اٹھے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے، اللہ کے رسول، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا آپ کو اللہ نے کہا تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو؟ تو حضور علیہ السلام نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا کہ یہ حکم مجھے اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے چھوڑ دیجئے اور ان منافقوں کو چھوڑ دیجئے، میری تلوار جانے اور ان منافقوں کی گردن جانے، وہ اللہ کے پسند کی عورت کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، ان سبھی کی گردنیں اڑا دوں گا۔ حضور علیہ السلام نے اس وقت حضرت عمر کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ کر حضرت عمر کے غصے کو ٹھنڈا کیا، دل سے گویا کہ اللہ کے رسول حضرت عمر سے کہہ رہے ہوں کہ اے عمر تیرا اللہ نگہبان ہو، تو نے میرے غم کو ہلکا کر دیا۔ حضرت عمر کی یہ بات سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کو اطمینان آ گیا اور پھر آپ علیہ السلام مجلس سے اٹھ کر گھر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضور علیہ السلام حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے تاکہ معلوم کریں کہ میری عائشہ کس حال میں ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام حضرت عائشہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس لیے گھر پہنچ کر آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی امی نے آ کر دروازہ کھولا۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے، اور پھر گھر کے اندر آ کر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا تو ان کی بھی آنکھیں رو رو کر لال پڑ چکی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ عائشہ کہاں ہے؟ تو امی نے گھر کے کونے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سجدے میں پڑی رو رہی تھی۔ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام جس وقت گھر میں تشریف لائے تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ جاؤں اور جی بھر کر رو دوں کہ میرے حبیب، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے
کیا آپ اپنی عائشہ کو ایسے چھوڑ دیں گے؟ مگر میرے دل نے کہا کہ عائشہ تو نے اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد بیان کی، اس لیے اب اپنے رب سے ہی مانگو، تیرا رب ہی تیرا نگہبان ہوگا۔ لہٰذا حضور علیہ السلام نے پکارا کہ عائشہ، تو آپ علیہ السلام کی آواز سن کر حضرت عائشہ نے سجدہ پورا کیا اور آ کر چارپائی پر خاموش بیٹھ گئی۔ حضور علیہ السلام قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے بہت پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا کہ عائشہ، اگر تجھ سے حقیقت میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو اپنے رب سے معافی مانگ لے، تیرا رب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت تک تو میں صبر کے ساتھ بیٹھی رہی، لیکن جب آپ علیہ السلام سے یہ باتیں سنی تو میرے برداشت کے بند ٹوٹ گئے اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بیٹی رو رہی مگر خاموش تھی۔ آخر روتے ہوئے میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں وہی بات کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب نے کہی تھی کہ میں اپنا درد صرف اپنے رب سے بیان کرتا ہوں، کیونکہ اے اللہ کے رسول، آج اگر میں کہوں گی کہ میں نے ایسا غلط کام نہیں کیا تو آپ لوگ میری بات نہیں مانو گے، اور اگر کہہ دوں گی کہ میں نے ایسا کام کیا ہے تو آپ لوگ فوراً میری یہ والی بات مان جائیں گے۔ اس لیے میں نے اپنے اللہ سے فریاد کی ہے، وہی میرے لیے کوئی نجات راستہ نکالے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ الفاظ کہے اور حضور علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ علیہ السلام کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے اور آپ کے اندر وہ حسین کپکپی دیکھی جو وحی نازل ہوتے وقت ہوا کرتی تھی۔ پھر اچانک آپ علیہ السلام پر وحی کی کیفیت طاری ہونے لگی اور آپ علیہ السلام نے اپنے اوپر چادر ڈال لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں آرام سے بیٹھی تھی، دل میں خیال آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو خبر دیں گے یا نیند میں کوئی خواب دکھا دیں گے کہ میں بے گناہ ہوں، مگر میرے ماں باپ اس وقت بہت زیادہ پریشان تھے۔ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ تڑپ کر رو رہے تھے کہ وحی نازل ہو رہی ہے، پتہ نہیں میری بیٹی کی قسمت کا کیا فیصلہ ہوا۔ والد کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، والدہ کی آنکھیں بھی آنسو سے پُر تھیں۔ تھوڑی دیر میں حضور علیہ السلام نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو آپ علیہ السلام کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت جب میں نے آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے تو میں سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے میری برات نازل فرما دی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ مبارک ہو، اللہ کا کلام آیا ہے کہ تو بالکل بے گناہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میری امی کہنے لگی، اے عائشہ اٹھو اور حضور علیہ السلام کا شکریہ ادا کرو، لیکن حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ اس وقت میری توجہ صرف اور صرف اللہ کی طرف تھی، تو میں نے کہا کہ میں کسی کی بھی شکریہ ادا نہیں کروں گی، بلکہ میں تو اپنے اللہ کا شکریہ ادا کروں گی، اسی نے تو آج مجھے بچایا ہے، آپ سب لوگوں نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا۔ اللہ نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی میں پوری 18 آیتیں نازل فرمائی۔ یہی نہیں کہ صرف حضرت عائشہ کو بے گناہ فرمایا، بلکہ اللہ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ، تمہیں اتنے دنوں تک جو تکلیفوں میں رہنا پڑا، اس کے بدلے میں تمہارے لیے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کرتا ہوں۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پھر سے حضور علیہ السلام کے گھر میں آ کر رہنے لگی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ساری زندگی حضرت علی سے ایک شکایت رہی، کیونکہ جس وقت مسجد میں حضور علیہ السلام نے سبھی صحابہ اکرام کو جمع کر کے حضرت عائشہ کے بارے میں مشورہ لیا تھا تو سبھی بڑے بڑے صحابہ اکرام نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، اور آخر میں حضرت علی نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کو بہت زیادہ اداس دیکھا تو یہ بات بھی کہہ دی کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کو عائشہ پر شک ہیں تو آپ عائشہ کو طلاق دے دیں، ان کی جگہ آپ کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لیں۔ یہ بات جب حضرت عائشہ کو پہنچی کہ انہوں نے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مجھے طلاق دینے کا مشورہ دیا تو حضرت عائشہ پھر حضرت علی سے اتنے زیادہ غصہ ہو گئی کہ ساری زندگی کبھی بھی ان سے بات نہ کی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔